دوسرے صوبوں کے عوام کہتے ہیں کہ ہمیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ دے دو. کبھی پنجاب کے کسی شخص نے کہا ہے کہ ہمیں کسی اور صوبے کا وزیر اعلیٰ دے دو؟ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون سیاست نہیں کرتی، عبادت کرتی ہے، خدمت کرتی ہے. پہلے دن سے کام پہ لگ جاتی ہے اور آخری دن تک کام کرتی رہتی ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک ایسی خاتون کیسے ابھری جس کے بارے میں ایک طرف کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے والد کی سیاسی وارث ہیں، جبکہ دوسری طرف ناقدین انہیں سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں؟ آخر وہ کون سی شخصیت ہے جس کے ہر فیصلے پر پورے ملک میں بحث چھڑ جاتی ہے؟ پاکستان کے معروف سیاسی خاندان شریف خاندان میں پیدا ہونے والی مریم نواز کی پیدائش 28 اکتوبر 1973 کو لاہور میں ہوئی. ان کے والد میاں محمد نواز شریف پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، جبکہ والدہ کلثوم نواز بھی ایک باوقار سیاسی شخصیت تھی. 1992 میں ان کی شادی کیپٹن صفدر اعوان سے ہوئی. 2000 کی دہائی میں جب شریف خاندان مختلف سیاسی نشیب و فراز سے گزر رہا تھا، تب مریم نواز آہستہ آہستہ منظر عام پر آنا شروع ہوئی. ابتدا میں وہ پس منظر میں رہ کر کام کرتی رہی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کا کردار زیادہ نمایاں ہوتا گیا. انہوں نے پارٹی کی تنظیم، عوامی رابطوں اور میڈیا سے تعلقات میں اہم کردار ادا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت کی توفیق دی، اور مجھے یہ توفیق دی کہ میں اس سلسلے میں آپ کو اپنی چھت اور اپنا گھر پرووائڈ کرنے کے سلسلے میں آپ کی معاونت کر سکوں. اور یقین جانو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب حکومت ہر روز ایک نیا منصوبہ لانچ کرتی ہے. ماشاءاللہ یہ بات سچ ہے، لیکن جتنا میرے دل کے قریب یہ پروجیکٹ ہے، اپنی چھت اپنا گھر، کوئی دوسرا پروجیکٹ اس کے قریب نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جانتی ہوں، میں ایک ماں ہوں، میں ایک بیٹی بھی ہوں. مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ جب آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا، اپنی چھت نہیں ہوتی، تو وہ اینٹوں اور گارے کے مکان کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، وہ سکون کی بات ہو رہی ہوتی ہے جو دلوں میں ہوتا ہے. وہ اس سیکیورٹی کی، سیفٹی کی بات ہو رہی ہوتی ہے جو انسان کے دماغ میں ہوتی ہے، اس کی روح میں ہوتی ہے، کہ ہمیں کل کوئی دروازہ کھٹکا کے یہ نہیں کہے گا ادھر سے نکلو ورنہ کرایہ ٹائم پہ دو. سیاست کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا. جیسے جیسے ان کی مقبولیت بڑھی، ویسے ویسے ان پر تنقید بھی بڑھتی گئی. مختلف سیاسی جماعتوں نے ان کے کردار اور فیصلوں پر سوالات اٹھائے، جبکہ ان کے حامیوں کا موقف تھا کہ وہ مشکل حالات میں اپنی جماعت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی رہیں. 2024 کے عام انتخابات پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اہم ترین انتخابات میں شامل کیے جاتے ہیں. ان انتخابات کے بعد پنجاب میں مسلم لیگ نون کو اکثریت حاصل ہوئی اور مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کر لیا گیا. وہ پنجاب کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنی. یہ لمحہ ان کے حامیوں کے لیے تاریخی تھا، جبکہ مخالفین نے ان کی کارکردگی کو کڑی آزمائش قرار دیا. وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد مریم نواز نے اپنی پہلی تقاریر میں کہا کہ ان کی ترجیح عوام کو ریلیف دینا، ترقیاتی منصوبوں کو تیز کرنا اور سرکاری اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہوگی. وہ قرضہ جس کو آپ لے سکتے ہیں اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی دیواریں یا اپنی چھتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ آپ ایک رسک فری انوائرمنٹ میں رہیں، ایک رسک فری آپ کا گھر ہو، جس کا نام ہم نے رکھا ہے اپنا گھر محفوظ گھر. تو اس کے لیے فنڈنگ اویلیبل ہے، پنجاب بھر سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ اس میں تمام وہ لوگ جن کی چھتیں کمزور ہیں، جن کی دیواریں کمزور ہیں، وہ اس کے لیے اپلائی کریں گے اور اپنی چھتوں کو مضبوط کریں گے تاکہ کوئی ان کو خطرہ نہ رہے. اس کے بعد پنجاب حکومت نے مختلف شعبوں میں کئی منصوبوں اور اقدامات کا اعلان کیا. سب سے زیادہ توجہ حاصل کرنے والے منصوبوں میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام شامل رہا. اس منصوبے کا مقصد ایسے خاندان کو آسان شرائط پر رہائش فراہم کرنا بتایا گیا جو اپنا گھر بنانے کی استطاعت نہیں رکھتے. حکومت کے مطابق اس پروگرام کے ذریعے ہزاروں خاندانوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کی اصل کامیابی کا اندازہ وقت گزرنے کے بعد ہی ہوگا. اسی طرح ستھرا پنجاب مہم بھی متعارف کرائی گئی، جس کے تحت شہروں اور دیہاتوں میں صفائی کے نظام کو بہتر بنانے، کچرا بروقت اٹھانے اور عوام کو صاف ماحول فراہم کرنے پر زور دیا گیا. کئی علاقوں میں صفائی کے لیے انتظامات کیے گئے، تاہم بعض مقامات پر شہریوں نے شکایت بھی کی کہ ابھی مزید بہتری کی ضرورت ہے.
زراعت کے شعبے میں کسانوں کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے. حکومت نے جدید زرعی مشینری، بہتر بیج، قرضوں اور دیگر سہولیات سے متعلق کئی پروگراموں کا اعلان کیا. سرکاری موقف کے مطابق اس کا مقصد کسان کی آمدنی بڑھانا اور زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا تھا، جبکہ بعض زرعی ماہرین نے ان پروگراموں کے مکمل نتائج دیکھنے کے لیے مزید وقت درکار قرار دیا. صحت کے شعبے میں متعدد اقدامات سامنے آئے. مختلف سرکاری اسپتالوں کی اپ گریڈیشن، ادویات کی فراہمی بہتر بنانے اور مریضوں کے لیے سہولیات میں اضافے کے دعوے کیے گئے. حکومت کا کہنا تھا کہ صحت کی بنیادی سہولیات ہر شہری تک پہنچانا اس کی ترجیح ہے، جبکہ بعض حلقوں نے عمل درآمد کی رفتار پر سوالات اٹھائے. تعلیم کے شعبے میں سرکاری اسکولوں کی بہتری، نئی سہولیات، اساتذہ کی تربیت اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر توجہ دینے کا اعلان کیا گیا. بعد اضلاع میں اسکولوں کی مرمت اور نئی عمارتوں پر بھی کام شروع ہوا. سڑکوں، پلوں اور انفراسٹرکچر کے منصوبے بھی حکومت کی ترجیحات میں شامل رہے. مختلف شہروں میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت، ٹریفک کے نظام میں بہتری اور شہری سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے کئی ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا گیا. سیاحت کے فروغ کے لیے بھی پنجاب حکومت نے تاریخی مقامات، پارکس، تفریحی مقامات کی ترقی کے منصوبوں پر کام شروع کیا. حکومت کے مطابق اس سے نہ صرف سیاحت بڑھے گی بلکہ مقامی معیشت کو بھی فائدہ پہنچے گا. تاہم ہر حکومت کی طرح مریم نواز کی حکومت بھی تنقید سے محفوظ نہیں رہی. اپوزیشن جماعتوں نے مختلف منصوبوں، مالی اخراجات اور بعض انتظامی فیصلوں پر سوالات اٹھائے. دوسری جانب حکومت کا موقف رہا کہ اصلاحات میں وقت لگتا ہے اور نتائج مرحلہ وار سامنے آئیں گے. آج بھی مریم نواز پاکستان کی سب سے زیادہ زیر بحث سیاسی شخصیات میں شمار ہوتی ہیں. ان کے ہر فیصلے پر حمایت بھی ہوتی ہے اور مخالفت بھی. ایک طبقہ انہیں پنجاب میں تبدیلی لانے والی رہنما قرار دیتا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ ان کی پالیسیوں پر تنقید کرتا ہے. لیکن ایک حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ مریم نواز نے پاکستانی سیاست میں اپنی ایک الگ شناخت قائم کی ہے. ایک ایسی خاتون جس نے شدید سیاسی دباؤ، قانونی مقدمات، سخت تنقید اور مسلسل آزمائشوں کے باوجود خود کو ملکی سیاست کے مرکز میں برقرار رکھا. اب سوال یہ ہے کہ کیا آنے والے برسوں میں وہ اپنے ترقیاتی وعدوں کو مکمل کر پائیں گی؟ کیا پنجاب میں شروع کیے گئے منصوبے عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے یا پھر سیاسی مخالفت ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے گی؟ اس کا فیصلہ آنے والا وقت اور عوام کریں گے. پرسوں لاہور کا دورہ کر رہی تھی تو ایک سبزی کی دکان پہ میں اتر گئی تو چھوٹی سی سبزی کی دکان تھی. تو وہاں ایک خاتون کو میں نے پوچھا جو سبزی لے رہی تھی، میں نے کہا آپ کہاں رہتی ہیں؟ وہ محلہ تھا ایک، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ پچھلی گلی سے آئی ہوں سبزی لینے کے لیے. لیکن خود ہی کہنے لگیں کہ پچھلے کئی سال سبزیاں اتنی مہنگی ہو گئی تھی کہ ہمارا کھانا کھانا مشکل ہو گیا. تو مجھے وہ خاتون کہنے لگی کہ کم از کم آج ہم سبزیاں جو ہیں وہ سستی ہو گئی ہیں تو ہمارے گھر والے جو ہیں اور ہم جو ہیں وہ کھانا اچھے طریقے سے کھا لیتے ہیں، اچھا کھانا کھا. اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ مریم نواز کی کارکردگی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اگلی ویڈیو میں ایک اور اہم شخصیت یا تاریخی موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. شکریہ، والسلام.